أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے پچھلی آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں سے دشمنی کی۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے بھی دشمنی کی کہ اس کے ذکر کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ تو اے مسلمانوں، تم کس شمار میں ہو کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے عبادت خانے گرانے کے بھی درپے ہو گئے۔ تو عزیز سامعین، ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا جائے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع، واو کا معنی اور، من کون، یہاں پر من استفہام کے لیے آئے، یعنی سوال کرنے کے لیے۔ من کون، اظلم زیادہ ظالم، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، ممن اس سے جو، منع منع کرے، روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، ان یذکر ان کے، یذکر ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، فیہا ان میں یعنی مساجد میں، اسمہ اس کا نام، وسعا واو کا معنی اور، سعا کوشش کرے، فی خرابیہا اس کی ویرانی یعنی اس کی خرابی میں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها ان کے، یدخلوها داخل ہوں ان میں یعنی داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا مگر، خائفین ڈرنے والے یعنی ڈرتے ہوئے، خائفین ڈرنے والے یعنی ڈرتے ہوئے، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم واو کا معنی اور، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب، عظیم بڑا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی
جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کی عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات شریف کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں کو ان میں نام خدا لیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کی حالات کا بیان سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کتاب الوقف میں اس کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں، کہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نڈر ہو کر یا بے باک ہو کر اور مسجدوں کے آداب کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ تو جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ نیز خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ وہ نکالے گئے۔ تو مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔